بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کے پی کے بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کب ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے جو کہ چل رہی ہے۔ ہوتا ہے نا جب الیکشن ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ساری زندگی کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ ایک بن جاتی ہے کہ جناب ادو نے یہ کیا سی، یا وہ کچھ کلپس ایسے بن جاتے ہیں جو بڑی ہی ریٹنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلپ آیا تھا کہ یہ ہم ہیں، یہ ہماری گاڑی ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے۔ وہ ایک لڑکی نے اس طرح کا ایک کلپ بنا دیا تھا، وہ بس وہ کلپ وائرل ہوا تھا پاجی، پھر وہ انے واہ وائرل ہو گیا، اور وہ لڑکی اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہوگی، لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ شہرت اختیار کر گئی تھی۔ اچھا، اسی طرح مجھے آج تک اگر وہ یاد ہے، سیاسی حوالے سے اگر میں بات کروں تو 85 کی اسمبلی کا الیکشن تھا، تو اس وقت سلیم کرلا نام کا ایک کریکٹر الیکشن لڑ رہا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا لیکن ان کو سلیم کرلا کہا جاتا تھا۔ محلے ایل اور جی نا پہنتے، کسی کا نام کرلا پی جاتا، کسی کا نام ٹھیپا پی جاتا، کسی کا نام جڑا وہ ڈبا پی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاہوریے جڑے نا ایک دوسرے محلے اس طرح کے نام پاندے۔ باہر وہ جو سلیم کرلا تھا، اس کے بارے میں یہ نعرہ مشہور ہو گیا کہ ماں کا نہ باپ کا، سلیم کرلا آپ کا۔ لو جی، آج تک مجھے یہ نعرہ جو ہے نا یہ یاد ہے۔ اچھا، اب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور سلیم کرلا ہمارے جس جگہ پہ میں رہتا تھا وہاں سے الیکشن کے ٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، اور میں ظاہر ہے اتنی ایج ہی نہیں تھی، اس کا 14-15 سال ہی اسی جس کا الیکشن جس الیکشن کی میں گل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ نعرہ پورے لاہور کے اندر اتنا مشہور ہوا کہ اسی سائیکلاں دے اوتے جڑا نا مطلب جاندے ہوئے مطلب کورس کی صورت میں گاتے تھے کہ ماں کا نہ باپ کا، سلیم کرلا آپ کا۔ تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، چل جاتی ہیں۔ جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور چیز ہوئی، آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ کرونا وائرس پھیل گیا، تو ان دنوں میں ایک کال بڑی وائرل ہو گئی، وہ تھی ندیم افضل چند صاحب کی۔ ندیم افضل چند صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور وہ ایک بڑا ٹرو پولیٹیکل ورکر ہے۔ ان کے ساتھ کسی کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فائٹر طبیعت کے آدمی ہیں، اور بڑے ہی یعنی ادب اداب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاست کرتے ہیں۔ کم از کم نیشنل میڈیا کے اوپر جو ان کا پوسچر ہے وہ یہی ہے۔ ذاتی حیثیت میں جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں نے ان کو ایک شریف انسان کے طور پہ دیکھا ہے۔ اچھا، وہ ان کا ایک کلپ وائرل ہو گیا کہ وہ جملہ وائرل ہو گیا تھا کہ وڑ جانی دیا مختاریا تینوں نہیں پتا کہ گل ود گئی ہے، حکومت دسدی نہیں پئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا ایک ہوا، اور وہ اتنا چلا پھر کہ مختاریا تینوں نہیں پتا گل ود گئی ہے، گل ود گئی ہے۔ اسی طرح اب انہی کے الیکشن کے اندر ایک اور کلپ بہت وائرل ہوا ہے، اور وہ ہیں شعیب بھرت صاحب۔ شعیب بھرت صاحب جو ہے وہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں، انہوں نے یہ جو ہیں اپنا ندیم افضل چند، ان کے مقابلے پہ الیکشن کا ٹیسٹ کیا، اور ندیم افضل چند کے بہت سارے الزامات ہیں ان کے اوپر، ان کے بہت سارے الزامات ان کے اوپر، سیاسی مخالف ہے، ایک دوسرے سے الزام لان گے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو شعیب بھرت صاحب ہیں، میں ان کو پنجاب اسمبلی میں کور کرتا رہا ہوں، اور ہینڈسم گائے، ویری ٹال ہینڈسم، اور بڑا یعنی کیا کہتے ہیں خوش گفتار انسان، ہسن کھیڈن والا منڈا ہے۔ اور اس نے جناب ایک ان کا ایک کلپ ہے، اور اس کلپ میں وہ یہ کہہ رہے کہ نہ چن نہ چن نہ انج نہیں۔ اچھا، اب یہ ایک میرے خیال کو ٹوٹل 10 سے 12 سیکنڈ کا کلپ ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ وائرل ہوا ہے، اتنا زیادہ وائرل ہوا ہے کہ وہ شعیب بھرت کی پہچان بن گئی۔ جس طرح یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے بن گیا سی نا، یا مختاریا گل ود گئی ہے، اس طرح یہ بھی جو ہے نا ایک چیز وائرل ہو گئی ہے۔ تو سیاست کے اندر بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پر بہت ساری گلاں ہاتھ سے کھیڑی دی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا سا لائٹ رکھوں، کیونکہ آپ کو نا آج کل میڈیا جو ہمارا، جس سے میرا ظاہر روٹی روزی جڑی، یہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا یہ سوشل میڈیا ہے، وہاں پر آپ کو اچھی خبریں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہوں گی۔ مثال کے طور پر تسی اج 12 بجے دوپہر کی خبریں سنی ہونی ہیں کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر۔ میں نے ایک کو سنا ہے، میں کوٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں نہیں چاہتا
کہ جو ہے میں کسی کو کلب کروں کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن وہ خبر کچھ اس طرح سے شروع ہوئی ہوگی کہ نگران حکومت نے جاتے جاتے عوام پہ بجلی گرا دی، گیس گرا دی، اگ لاتی، پٹرول کی قیمت بڑھا دی، بجلی کی قیمت بڑھا دی، گیس کی قیمت بڑھا دی، اور بڑے عجیب و غریب فیصلے ہو گئے، عوام مہنگائی سے مارے گئے. اس طرح یعنی کوئی چنگی خبر نہیں دسن کی تم ہاسے علی کو لائٹ کسی وقت کوئی چیز ہوتی ہے نا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعات نہیں ہو رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام کے اوپر مہنگائی نہیں ہے، مطلب میں اس مہنگائی کا براہ راست نشانہ بنتا ہوں روز، ٹھیک ہے، ہم سب بنتے ہیں، کوئی بچ نہیں پا رہا اس سے. لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پائے نا یہ حل اگر تہاڈے کول ہے دسو، بتائیں، حل بتائیں. یعنی اپنی ریٹنگ کے لینے کے لیے لوگوں کو ٹینشن نہ دیں. میڈیا کا ایک رول جو ہوتا ہے، وہ ہمارے استاد تھے مہدی حسن صاحب، وہ کہتے ہیں میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے جج کا، کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب اس خبر کو اگر میں پبلش کروں گا، تب ظاہر پبلش کرنے کی بات ہوتی تھی، تو ادو تو ایئر کرنے والا کام ہی کوئی نہیں سی ہوں. پبلش کروں گا تو اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا لوگ جو ہیں وہ اس سے پازیٹیو ویو چیزوں کو لیں گے، یا اس سے ان کے اوپر نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے. تو جو ایڈیٹر ہے وہ اس کام کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. یہ ایک بہت اہم رول ہے. ایکچولی وہ ہمیں ایڈیٹر کی اہمیت سے آگاہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ہوں پائے ایڈیٹر کیوں نہیں ہوتا، ہوں تو گھروں جڑا منڈا دہی لین نکلیا سی تو 10 سال پہلے، وہ پائے نا پہلے رپورٹر بنیا، پھر وہ اسائنمنٹ تے آیا، اسائنمنٹ تو انہیں چھال ماری، اچانک ہی ڈی این بن گیا، ڈائریکٹر نیوز بن کے بیٹھ گیا، پروگرام اینکر بن کے بیٹھ گیا. وہ پائے جو مرضی بولی جا رہے، تڑا تڑ. تو یہ جو سوشل میڈیا آ گیا تھے انہیں تو بھائی بالکل ہی انی پانا والا سلسلہ ہو گیا. اب عالم یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ہنسنے کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، خوش ہونے کے مواقع کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر مایوسی بڑھ رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو سوسائٹی کو ڈیمورلائز کر رہی ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول کے اندر جب آپ کے پاس امید کی کوئی کرن سچی مچی بھی نہ ہوئے نا، اس وقت بھی ہنسنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ ہنسیں گے نہیں، اگر آپ خوش نہیں ہوں گے، تو آپ چیزوں کو آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکیں گے. آؤٹ آف دا باکس ہی سلوشنز ہے پاکستان کے مسائل کا. پاکستان کے مسائل کا حل 2 + 2 4 دے چ نہیں گا. اب یہ جو میں نے مایوسی کے والے سے بات کی ہے، گل پائن ودی ودی اتوں تک آ گئی کہ ایک جماعت جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو کہ الیکشنز اس طرح سے جیتی ہے کہ وفاق کے اندر ان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، پاویں کولیشن نہ بن رہا. سنگل لارجسٹ پارٹی تو مسلم لیگ نون ہے. اور باقی جڑے نے وہ 90-91 جنے جننے بھی آئے نے، انہوں دی حالت پتہ کی ہے. آپ یقین کریں، اور مارک مائی ورڈز، اگر پراپرلی جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہارے ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہارے ہوئے ہیں، جو بھی سیکنڈ نمبر پہ آیا ہوا ہے، چلیں اس کو نون لیگ پیپل پارٹی نے چھڑ دینے، جو بھی سیکنڈ نمبر پہ آیا ہوا ہے، وہ اگر یہ جو 91-92 لوگ ہیں، جس وقت جان گے عدالتاں دے وچ انہوں دے خلاف، اور وہاں پر جا کے ان سے فارم 45 مانگے گے، سر ان کے پاس فارم 45 آدھے سے زیادہ انسائنڈ ہے. کاپی وہ کہتے ہیں، وہ یار کہ کیا ہوتا ہے جی، کاپی پیسٹ ہے، یا وہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی ٹیکنیکل سا ورڈ ہوتا ہے، میں تو یار یعنی اس کو 2 نمبر طریقے سے، چلو اینج کر لیں، 2 نمبر طریقے سے بنائے ہوئے فارم ہے. ایک امیدوار نے اپنے 45 فارم جو نے پاتے ٹویٹر کے اوپر، لو جی ہے این اے فلانے دے. اب میں نام نہیں لے رہا کیونکہ کیس عدالت کے اندر ہے، تو ظاہر ہے میری جو اخلاقی تربیت ہے یا میری جو صحافتی تربیت ہے ایکچولی، اس کی اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ جب تک کیس عدالت کے اندر ہو تو مجھے فیصلہ نہ ہوا تو آپ نام نہیں لینا چاہیے. تو لہٰذا میں اس کا نام نہیں لے رہا ان صاحب کا. تو پھر جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے فارم 45 کھول کے دسنا شروع کیتا کہ بابو جی اے دیکھو ہینڈ رائٹنگ سارے 45 فارمز جو ادھیاں دی اکو جی جے، اور جو 20% زیادہ ان کے اوپر نہ سائن ہے نہ مہر ہے. تو خدا دا واسطہ جانتے ہو کہڑے پاسے لگ گئے. تو جیسے یہ جائیں گے
تو آگے سے جواب ویسے ہی آئے گا جیسے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ایک نے پوچھا جی آپ سے کس نے کہا کہ آپ جیت گئے؟ انہوں نے کہا جی فلانے ٹی وی چینل نال انہیں فلانے ٹی وی چینل کا کلپ بھی دیتا کہ یہ دیکھیں سر یہ ہمیں کہہ رہے، انہوں نے کہا پھر ایسے ٹی وی چینل مالک کو چلا جا اتن جتا دے، رزلٹ بھی وہی دے دے۔ تو یہ سارا کا سارا جو فس کریٹ کیا ہوا ہے یہ مطلب کچھ لوکل ہے، کچھ حالات کی وجہ سے ہے، لیکن اصل بات جو ہے نا وہ کتوں ہو رہی کنڈیاں ہلی ہیں۔ اب انہاں کنڈیاں نو چونکہ تسی سدھا پترا نہیں کر سکتے، صرف سمجھ لے اس بات کو کہ جتنے لوگ بھی قد کے چھوٹے اور زبانہ انہوں نے اپنے قد تو وڈیاں باہر آ رہی ہیں، وہ ایکچولی چیزوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ کیوس کا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے، یہ ہفتے 10 دن میں بالکل کلیئر ہو جائے گا، اس کے بعد نئی گورنمنٹ بن جائے گی تو پھر یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر اس دوران یہ 8-10 دن نے نا یہ مسلم لیگ نون کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ پاجی پیرا دے پار پاؤ، تاڑی مہربانی سر جی کچھ اور ہوئے نہ ہوئے۔ فیڈرل میں آپ کا وہ وزیر اعظم ہے، کیا شہباز شریف مسلم لیگ نون کا صدر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو پہلے بھی پرائم منسٹر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ کیا اب بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو پرائم منسٹر کا امیدوار بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی ہیں؟ وہ یار اس گل تے خوشی مناؤ، پیراں دے پار پاؤ اور باہر آؤ۔ یعنی یہ جو مسلم لیگ نون کا رویہ ہے نا میڈیا سے چھپ جانے والا، یہ اچھا نہیں ہے۔ کل میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھا، کلپ میرے پاس آیا، کسی نے بھیجا، وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جو گفتگو کر رہے تھے۔ یار دلیر آدمی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار میں ہار گیا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں نے مجھے نہیں ووٹ دیا، اللہ اللہ خیری صلاح، میں اینی باری اس لگے جو جتے ہاں، میں تو نہیں کہتا ہوں میں دھاندلی ہوئی، میں ہارا ہوں نا، کوئی بات نہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ آفرز ہوئی تھیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دی، انہوں نے کہا میں ریزلٹس کو فیس کروں گا۔ دلیر آدمی ہوتا ہے۔ تو پاجی پلیز بی بریو اور بی ہیپی، کوئی گل نہیں۔ مریم نواز پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوگی، یہ اعزاز اس سے پہلے کسی خاتون کو حاصل نہیں ہوگا۔ اب آگے ڈیلیورنس کی بات، سجے پاسے پائے نا انہوں نے بیٹھا ہوئے گا پرویز رشید، کھبے پاسے جڑا وہ بیٹھا ہوئے گا رانا ثناء اللہ یا کوئی اور اس طرح کا تجربے کار سیاستدان، اور سر پہ ہاتھ ہوگا میاں نواز شریف کا، تو ڈیلیورنس کی میں نہیں ہوئے گی۔ تو صرف حوصلہ کرنے کی بات ہے۔ باقی عمران احمد خان نیازی، ولد کرام اللہ خان نیازی، حال کی مڈیالہ جیل کھولی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز والے جڑے نے پائے نا، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ تے یعنی جس شخص کا نام لیں گے پائے نا وہ تے کاٹا بجے گا، کیونکہ عمران خان کے اوپر اصل میں کاٹا ہے جو انہیں کیتا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انہوں کوئی شے لبھی نہیں ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جو شیر افضل مروت ہے کہ 9 مئی کے واقعات جیسے پھر کرنے پڑیں گے تو کریں گے۔ یہ ان کی ذہنیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کیڑا جڑا نہ پائے نا کٹنا پڑے گا، اور اسی لیے کراس ہے اس کے اوپر، اور وہ کراس رہے گا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے فی الحال میری اطلاعات کے مطابق، اور چین ہی چین لکھے گا۔ ثبوت کے طور پہ یا دلیل کے طور پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے نامزد کیا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ، پائندے اس کیس دے وارنٹ گرفتاری نکل آئے نے جیڑا آج تو 3 سال پہلے انہوں نے چول واری سی نا، وہ آزاد کشمیر انتخابات میں مریم نواز کے خلاف بکواس کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا، پیسے ونڈ رہا سی اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ رکھتے کر رہے تھے۔ پھر اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جو تھے انہوں نے کہا تو چل کشمیر چھڑ جا، پھر عمران خان خود اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکال کے نکلے، وقت دا وزیر اعظم بڑی گڈی بہا کے نکل گیا سی، یاد کیجئے سارا کچھ ہوا تھا۔ تو اس کیس ہی جو وارنٹ گرفتاری نکل آئے۔ تو میں تو سچی بات ہے آپ سے گزارش کروں کہ یہ کے پی کے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ میری اس بات کی جو ہے وہ دلیل کے طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ عمران احمد خان نیازی کی جو کے پی کے کی پارٹی ہے اس کے کم از کم 3 ٹوٹے ہونے پائیں، وہاں پر جو بھی وزیر اعلیٰ آگے بیٹھے گا وہ سر تابعدار ہوگا تو بیٹھے گا، ورنہ گورنر راج کا آپشن ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور وہ آئینی آپشن ہوتا ہے۔
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فتنہ فساد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عمران خان کی حکومت تھی، KPK کے جو وزیر خزانہ تھے تیمور جھگڑا، انہوں نے خط لکھا IMF کو ترین صاحب کے کہنے کے اوپر، وہ ترین جو عمران خان کی پارٹی میں تھا وزیر خزانہ شوکت ترین، اس کے کہنے کے اوپر خط لکھا کہ جناب جو ڈیل آپ کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ اسی انہوں نے نہیں مننا۔ یہ تیمور جھگڑا نے لکھا تھا۔ پاکستان کو کتنا سفر کرنا پڑا اس کا، اے جڑی مہنگائی ہو رہی ہے نا، اے سب کیتی کرائی عمران دی۔ چونکہ یاداشت ہماری کمزور ہے تو میں اس لیے یاد دلاتا ہوں بار بار، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کا رسک دوبارہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ہمیں پھر مارچ اپریل میں IMF کے پاس جانا ہے، پائنت پیسے چاہیے دینے، ملک گلا نہ نہیں چل رہا، تھکا نہ پکوڑے نہیں تلے جانے۔ یہاں پر حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پیسے چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ حوصلہ چاہیے۔ تو جیت گئے ہو یار، خوشتے ہو وہ، پھر کیوں یار اگے جو بھی حالات ہو گے، پہلے جرا میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتا رہا ہے، یا شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، یا زرداری صاحب وزیر اعظم بنے تھے، تو آپ مجھے صدر بنے تھے، اور گیلانی صاحب مطلب میرا خیال ہے کہ بڑے انہوں نے بہترین طریقے سے گیلانی صاحب نے اپنا ٹنیور پورا کیا تھا، وزیر اعظم بنے سن، تو تہاڈے خیال سے وہ اس وقت حالات بڑے اچھے سن۔ یاد کیجئے عمران خان کا جو مینٹور تھا پرویز مشرف، اس نے حالات یہ کیے تھے کہ پاکستان کے اندر گندم نہیں تھی کھانے کو، یہاں پر چینی نہیں تھی، لوگ لائنوں میں لگ کے ایک دوسرے کے اوپر نیچے گر کر مر رہے تھے گندم حاصل کرنے کے لیے، آٹا حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر باقاعدہ لوگ قتل ہو رہے تھے۔ نہیں یقین، ابھی یوٹیوب پہ لکھیں، گوگل کریں، آپ کو 2006 7 8 کا دور یاد آ جائے گا سارا۔ زرداری صاحب آئے، میاں صاحب ساتھ بیٹھے، چیزوں کو مطلب 5-6 مہینے سیدھا کر لے، ابھی بھی ٹائم لگے گا لیکن چیزیں سیدھی ہو جائیں گی، حوصلے دی لوڑ ہے۔ باقی عمران خان سر اڈیالہ کا قیدی ہے اور قیدی نمبر 420 ہے، ایکسکیوز می پلیز ہی کرتا رہے گا، کسی نے گل نہیں سننی اس کی۔ میری اطلاعات آج تک کی تو ہی ہیں، لیکن پاکستان کی ریالٹیز جو ہیں وہ کسی وقت بھی بدل سکتی ہیں۔ تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، یعنی آج 15 فروری دوپہر 1:30 بجے تک کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کل نو پاجی کو جو ہو گیا تو میرا ذمہ توش پوش، میرے پاس اطلاعات تھی، جو خیال تھا وہ میں نے شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔